تمام صالح بندے، تمام مومنین ان پتھروں کو پہنتے ہیں، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور معصومین علیہم السلام بھی سب ان نگینوں کے اوپر کچھ نہ کچھ نقش کو کندہ کروایا کرتے تھے۔ بلکہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں امام معصوم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی بھی شخص کی عقل کا جو اعتبار ہے اگر معلوم چلانا ہو تو 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جس میں سے آخری 2 چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی پر کیا چیز نقش کرواتا ہے اور وہ اپنی کنیت کیسی رکھتا ہے۔ جتنا اچھا نقش اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروائے گا، اس سے اس کی عقل کا پتہ چلے گا، اور جس قدر اس کی کنیت اچھی ہوگی، عربوں کے اندر رائج تھی کنیت اچھی سے اچھی رکھی جائے، اس سے بھی اس کی عقل کا پتہ چلتا ہے۔ تو نقش جو بھی ہیں اس پہ کندہ کروائے جاتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کی تاثیر جو ہے وہ اور زیادہ پہلے کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ اب مثلا ظاہر ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت لکھوائی گئی ہے، کوئی اللہ کا نام، کوئی ذکر، کوئی مخصوص دعا، تو ایک تو خود وہ اگر کندہ نہ کروائے جائیں صرف اس پتھر کے اچھے اثرات اور فوائد ہوتے ہیں، اور اگر ان فائدوں کے اندر مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ جب اس پر کوئی مقدس نقش بھی کندہ کروا لیا جاتا ہے، اس کے اپنے الگ اثرات ہیں۔ ابھی آپ سب کے سنیں گے کہ ائمہ معصومین اور دیگر انبیاء اور اولیاء اور علماء وغیرہ کیا نقش اپنے اس کے اوپر کندہ کرواتے ہیں۔ البتہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب نقوش عصمت کے اندر جہاں ان نقوش کے متعلق گفتگو کی ہے تو اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرے تو اس کے پاس کافی دلچسپ پہلو اس کے سامنے آ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے ان نقوش کی ایک الگ الگ اہمیت، اس زمانے کے سیاسی حالات بھی بعض اوقات ان نقوش کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ مخصوص حالات کے اندر وہ جو انگوٹھیوں کے اوپر نقش کندہ کروائے جاتے تھے، تو اگر کوئی اس پہ تحقیق کرے الگ سے تو اس کے سامنے بہت سی دلچسپ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ پھر یہ جو نقوش ہیں یہ انسان کی دیکھا جائے تو بار بار ان کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ میں مثلا اگر علی ولی اللہ والا کوئی نقش انگوٹھی کے اوپر ہے، بار بار انسان اس کو دیکھے گا اگر، تو وہ خود بخود گناہوں سے بچے گا۔ کردار سازی والی بہت ساری چیزیں ہاتھ میں، مثلا اس نے سورہ توحید کو کندہ کروایا ہوا ہے اپنے نقش کے طور پر انگوٹھی پر، تو اب وہ ہاتھ کو کسی بھی حرام کام کی طرف اٹھاتے ہوئے کئی دفعہ سوچے گا۔ اور بہت سے علماء تو اور صاحبان ایمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا والی قرآنی آیت کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے آسان راہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے اس سے بچ نکلنے کی مشکلات سے۔ تو جب وہ یہ دیکھے گا، جب تقوی الہی اس کو یاد آئے گا تو ان کی اثر پذیری، ان سے کردار سازی والا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد ان کے پاس بھی انگوٹھیاں ہوا کرتی تھیں۔ وسائل الشیعہ کے اندر اس کی جو 5ویں جلد ہے اس میں باقاعدہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس متعدد انگوٹھیاں ہوا کرتی تھیں، اور ہمارے چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک پہ لکھا ہوا تھا صدق اللہ، اور دوسری انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، رسول اللہ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی وہ مہر کے طور پر بھی پیغمبر استعمال کرتے تھے، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا تھا، اور ترتیب اس طرح سے تھی اس کی لکھائی کی، عام طور پر ملتا ہے کہ اللہ پھر رسول پھر محمد، جس طرح یہ ترتیب ہے تقریباً ایسی ترتیب ہوا کرتی تھی۔ اچھا، رسول اللہ کی انگوٹھی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی
اس طرح کی انگوٹھی بنوا کر پہن سکتے ہیں. ہمارے لیے بھی غالباً کوئی اس طرح کی بات ہو جائے گی اور فضیلت کا کوئی پہلو آ جائے گا اگر ہم یہ والی انگوٹھی پر نقش کندہ کروائیں. تو کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اس بات کو منع فرمایا ہے کہ ان کی انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ کوئی اور شخص اپنے انگوٹھی پر کندہ نہ کروائے. غالباً اس کی ایک وجہ یہی ہوتی تھی تو اسی لحاظ سے کہ پیغمبر مختلف بطور سیل مہر کے استعمال کرتے تھے اس کو. تو اس طرح سے ہر شخص کے ہاتھ میں تو ممکن ہے کہ اس زمانے کے حوالے سے کوئی انتظامی حکم کے طور پر ہو, لیکن بہرحال کچھ روایات میں اس کی ممانعت آئی. تو اس طرح سے ہوا کرتا تھا. اچھا, پھر یہ کہ پیغمبر کی یہ والی مہر جو کہ یعنی انگوٹھی جو کہ سیل کے طور پر, مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی, جس پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا, وہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ ہوتے ہوتے مختلف خلفاء کے دور سے اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں یہ والی انگوٹھی آ گئی. اور ایک دفعہ روایت میں کہ حضرت عثمان مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا جسے بئر خاتم کہا جاتا ہے, جو اس کے بعد سے بئر خاتم کے نام سے مشہور ہوا, کہ اس مسجد قباء کے اس کنارے کے اوپر حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے اس کنویں کے کنارے پر. تو یہ جو چھوٹی سی ایک عمارت نظر آ رہی ہے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اور یہاں پر ایک کنواں تھا اس کے اندر. تو ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی پھسلی اور اس کنویں کے اندر گر گئی. اس کے بعد بہت تلاش کروایا لیکن وہ انگوٹھی کسی طور پر نہیں مل سکی. تو اس زمانے میں ہی پھر لوگوں نے اس عمارت کے اندر وہ کنواں تھا قباء کے برابر میں, تو لوگوں نے ایک لحاظ سے اس کو بدشگونی سمجھا اور اس بات کی پیشگوئی کر دی گئی کہ حضرت عثمان کی حکومت اب برقرار نہیں رہ سکے گی اور کچھ عرصے بعد ہی حضرت عثمان قتل کر دیے گئے. باقاعدہ وہ جو ہے بئر خاتم کے نام سے وہ جگہ آج بھی مسجد قباء کی طرف جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, بلکہ اب تو اس کی کچھ اور نئی شکل بھی جو ہے وہ بن گئی. تو پیغمبر اسلام کی وہ انگوٹھی اس طرح سے بہت تلاش کی گئی لیکن وہ نہیں مل سکی. اچھا, جو دیگر انبیاء تھے پیغمبر سے پہلے بھی, حضرت آدم علیہ السلام جو تھے, کہا جاتا ہے کہ ان کی انگوٹھی کا نقش بھی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تھا. حضرت آدم کی انگوٹھی کا نقش. اور اس کے بعد خیر پھر جو دیگر انبیاء ہیں, کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے اوپر کوئی اسم اعظم نقش تھا. اب وہ اسم اعظم کیا تھا اس کے متعلق الگ الگ لوگوں نے الگ باتیں کہی ہیں, لیکن بہرحال ان کی انگوٹھی پر بھی ایک نقش تھا جس پر اسم اعظم کندہ تھا. اور حضرت سلیمان اس انگوٹھی سے بہت سے اس طرح کے کام لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کی انگوٹھی کا بھی ایک نقش روایات کے اندر آیا جو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے, اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جس کو دیکھنے سے خدا یاد نہ آئے. یہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ کی انگوٹھی کا نقش تھا. اس کے بعد خیر پیغمبر اسلام کا دور آیا, اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دور آیا. حضرت امیر کی انگوٹھی کے 3 نقش عام طور پر منقول ہیں. اللہ الملک و علی عبدہ, اللہ بادشاہ ہے اور علی اس کا بندہ ہے. اللہ الملک, صرف خدا ہی بادشاہ ہے. اور اسنت تو ظاہری اللہ ہے, تیسرا نقش جو امیر المومنین کی انگوٹھی کے اوپر تھا, کہ جس کے اندر اللہ کو اپنا پشت پناہ امیر المومنین نے قرار دیا تھا. تو بہرحال یہ انگوٹھیوں کے نقش جو ہے اس طرح سے ان برگزیدہ ہستیوں کی انگوٹھی کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر وہ انگوٹھی جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تھی. اللہ صلی علی محمد. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت زہرا کے پاس ایک عقیق کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی جو انہوں نے وقت شہادت امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر دی تھی. اور پھر جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے وہ انگوٹھی امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر دی.
تو امام حسین فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ والدہ گرامی کی وہ جو انگوٹھی ہے میں اس کے اوپر کوئی نقش کندہ کرواؤں. تو میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, یعنی امام حسین فرما رہے ہیں, اور حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انگوٹھی کے اوپر تم لا الہ الا اللہ الحق المبین, ملک الحق المبین, یہ کندہ کرواؤ. تو اس کے بعد سے خیر روایات کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے, تو بہت سے صاحبان ایمان اس نقش کو بھی اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کرواتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے خواب میں اس کو سجیسٹ کیا, اور اس روایت میں امام رضا کی امام حسین علیہ السلام کو اپنی یہ خواہش پہنچائی کہ یہ والا نقش اس کے اوپر کندہ کروائیں. تو بہرحال, اور یہ خود بہت ہی بہترین نقش ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ روزانہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں 100 مرتبہ اگر اس چیز کو پڑھے, اس کلمے کو جو کہ اس کے اوپر کندہ کروایا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, تو اللہ اسے فقر و تنگ دستی سے پناہ میں رکھے گا, اسی قبر کو کی وحشت کو دور کرے گا, اسے مالدار بنائے گا اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا. تو جب یہ نقش ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے گا اور بار بار اس کو دیکھیں گے تو یاد آئے گا ارے 100 دفعہ اس کو پڑھ ہی لیں, کیونکہ روایت کے اندر بھی تذکرہ ہے, تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو بہت سارے فوائد اس سلسلے میں حاصل ہوں گے. اسی طرح سے اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ان کی انگوٹھی کے اوپر العزت للہ, عزت اللہ ہی کے لیے, یہ امام حسن کی انگوٹھی کے اوپر تھا. اور رسول کافی میں ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ امام حسن کی انگوٹھی پر ایک نقش اور بھی تھا, حسبی اللہ, حسبی اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی. تو اور ایک روایت ہے ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, کہ امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پر بھی حسبی اللہ نقش تھا. شاید یہ وہی انگوٹھی ہو جو کہ امام حسن سے امام حسین کے پاس آئی ہو, کیونکہ ان کی انگوٹھی کا نقش بھی روایت میں یہی ملتا ہے. اور دوسری انگوٹھی ان اللہ بالغ امرہ, اس کے اوپر یہ کہ بے شک اللہ اپنے حکم کو پہنچانے والا ہے, یہ ان کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا. تو یہ دونوں انگوٹھیاں پہنچی تھی اس کے بعد ہمارے 5ویں امام اور ہمارے چوتھے امام اور 5ویں امام دونوں کے پاس. چوتھے امام کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش اور تھا جو کہ اصول کافی میں وما توفیقی الا باللہ, یہ چوتھے امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور ایک اور بھی نقش تھا, وہ تھا چوتھے امام کا, خزیہ و شقیہ قاتل الحسین ابن علی, حسین ابن علی کا قاتل ذلیل و رسوا ہوا. یہ باقاعدہ چوتھے امام کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تھا. اچھا, اسی طرح سے پھر خیر کیونکہ یہ والا نقش بھی صاحبان ایمان اپنی انگوٹھیوں کے اوپر بھی کندہ کرواتے. ہمارے یہاں خیر اتنا زیادہ اس کا رواج نہیں ہے, لیکن ایران عراق وغیرہ کے اندر باقاعدہ اس کو لکھنے والے افراد بھی ہیں اور یہ لکھے لکھائے بھی ملتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے ہمارے اب آ جائیے 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. پانچویں امام کی انگوٹھی پہ تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کم سے کم ربی لا تذرنی فردا, پروردگار مجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑنا. یہ 5ویں امام کی انگوٹھی کے اوپر نقش تھا. اور یہ جو نقش ہے خاص طور پر جو اس کے جو عملیات کے ماہر علماء کہتے ہیں کہ یہ اولاد کی خواہش رکھنے والے شوہر و بیوی جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہو, وہ اگر اس کو اپنی انگوٹھی پر کندہ کروا کر پہنے تو اس سے اولاد کے ہونے کے بہت قوی امکانات ہو جاتے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو بہرحال یہ 5ویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور القوت للہ جمیعا, یہ بھی 5ویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا.
اور چھٹے امام کی انگوٹھی کے اوپر جو نقش تھا وہ تھا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یہ تھا. اور ایک انگوٹھی کا نقش چھٹے امام کا اور تھا اللہم انت ثقتی فقینی شر خلقک، کہ اے اللہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ مجھے مخلوق کے شر سے بچا لیجیے. تو یہ چھٹے امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اسی طرح سے ہمارے ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی انگوٹھی کا نقش تھا الملک للہ وحدہ. اور ایک روایت میں یہ بھی کہ حسبی اللہ، یہ بھی امام موسیٰ کاظم کی انگوٹھی کا نقش تھا. شاید یہ وہی انگوٹھی ہے کہ جو کہ امام حسن سے اس طرح سے چلی آ رہی ہے، دیگر ائمہ کے پاس بھی کیونکہ یہی نقش لکھا ہوا ملتا. پھر اس کے بعد ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی انگوٹھی کے اوپر ملتا ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں تو لا قوت الا باللہ لکھا ہے لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آٹھویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور صاحبان ایمان اس کو بھی لکھواتے ہیں، ایران عراق کے اندر یہ باقاعدہ ملتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات یہ نقوش کون کون سے معصومین کے لکھے ہوئے کندہ کروائے ہوئے تھے. اسی طریقے سے ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی انگوٹھی کا نقش تھا حسبی اللہ حافظی. تو امام محمد تقی علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش. اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، ان کی انگوٹھی کا نقش تھا اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ، اللہ میرا رب ہے اور وہی مجھے مخلوقات کے شر سے بچانے والا ہے. یہ ان کی انگوٹھی کا تھا نقش. اور ایک نقش اور بھی تھا حفظ العہود من اخلاق المعبود. یہ امام علی نقی علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش تھا کہ عہدوں کی حفاظت اور پاسداری کرنا یہ پروردگار کے اخلاقوں میں سے ایک اخلاق ہے. یہ ان کی انگوٹھی کا ایک نقش تھا. اسی طرح سے ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا سبحان من لہ مقالید السماوات والارض، سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات کے زمین و آسمان کی چابیاں اس کے قبضے میں. یہ ہمارے 11ویں امام کی انگوٹھی کا نقش تھا. اور اسی طریقے سے ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، روایات میں ملتا ہے، ایک روایت میں کہ امام کی انگوٹھی پر انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں، اور دوسرا ہے کہ انا حجت اللہ و خالصتہ. یہ دو جو ہیں امام زمانہ کی انگوٹھی کے اوپر نقوش موجود ہیں. اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ کہ ہمارے 14 معصومین علیہ السلام، بلکہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی انگوٹھی پہ بھی یہ عبارت تحریر تھی کہ رضیت باللہ ربن و بابن اخی محمد نبین و بابن علی لہ وصیا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اپنے بھائی کے بیٹے محمد کے نبی ہونے پر، اور اپنے بیٹے علی کے وصی ہونے پر. اللہم صلی علی محمد. باقاعدہ کتاب الغدیر میں علامہ امینی نے اس کو لکھا ہے 7ویں جلد میں، اور تفسیر ابو الفتوح رازی جو ہے اس کی 4تھی جلد کے اندر یہ موجود ہے. اور یہ روایت ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ یعنی تقریباً ابھی اتنی تفصیل میں کہ حضرت نوح پہ کیا لکھا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم کے اس پہ کیا لکھا، اگر سب کے نکالے جائیں تو پوری کئی شاید چاہیے ہوں کلاسز، اگر سب کی تلاش کی جائے اور نکالی جائیں، لیکن کیونکہ آج اتنا وقت نہیں اور بھی طرف جانا ہے،
تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے. حتیٰ کہ علماء کرام کچھ خصوصی قسم کے نقش اپنی اس انگوٹھی کے اوپر کندہ کرواتے ہیں، جس میں سے آیت اللہ علی آقا قاضی جو کتنے بڑے بڑے مجتہدین کے استاد رہے ہیں، ان کی انگوٹھی کے اوپر 3 طرح کے نقش یا 3 انگوٹھیاں ان کے پاس ایسی تھیں کہ جس کے اوپر اس طرح کے نقش تھے. ایک انگوٹھی کے اوپر سورہ طٰہٰ کی 111ویں آیت لکھی ہوئی تھی کہ اس دن سارے چہرے خدائے حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا ناکام اور رسوا ہو جائے گا. یہ ان کی انگوٹھی کے اوپر ایک نقش تحریر تھا. یعنی روزانہ کی بنیاد پہ انسان اگر اپنی انگوٹھی ظاہر ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، اس پہ اکثر نگاہ بھی پڑتی ہے، تو اسے روز قیامت یاد آئے. یہ عرفانیات اور سیر و سلوک وغیرہ کے لیے اور اپنے آپ کو روحانی طور پر بلند کرنے کے لیے نقوش بڑے فائدہ مند. اور دوسرا نقش ان کی انگوٹھی کے اوپر تھا جو کاف ہا یا عین صاد اور ہا میم سین قاف. یہ باقاعدہ اس کے انگوٹھیاں بنی ہوئی بھی ملتی ہیں، اور یہ درمیان میں یہ دونوں کاف ہا یا عین صاد ہا میم سین قاف یہ جو ہے باقاعدہ انگوٹھیوں کے اوپر کندہ یہ ملتے بھی. تو یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کی انگوٹھی کے اوپر نقش ہوا کرتا تھا. اور تیسرا نقش جو تھا ان کی انگوٹھی کے اوپر وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 تھی کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ تیسرا یعنی جو حضرت سلیمان کے حوالے سے جو قرآن کی آیت ہے وہ حضرت آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنی انگوٹھی کے اوپر کندہ کروائے ہوئے تھے. تو یہ 3 نقوش خاص طور پر ان کے بڑے اثرات ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے یہ قرآنی آیات اپنی اس کے اوپر انگوٹھی پر کندہ کروائی ہوئی تھی. اچھا، کچھ اور بھی ہیں علماء کے جو کہ انگوٹھی کا نقش جو ہے وہ اپنی اس تربیت کے لیے اور اپنی یاد دہانی کے لیے اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ جیسے یہ دیکھیے یہ جو انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے باقاعدہ انگوٹھیوں کے اوپر چھپا ہوا اور کندہ کیا ہوا ملتا بھی. جو علی آقا قاضی کی انگوٹھی پہ تھا یہ بھی ملتا ہے. تو اگر انسان اس لحاظ سے جا کر مختلف دکانوں کے اوپر دیکھے تو وہ اپنی اس طرح کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے. بلکہ کئی بھی اگر کیونکہ بہت زیادہ قیمتی انگوٹھیاں تو نہیں ہوتی، لیکن ان سب کے اثرات حاصل کرنے کے لیے اگر متعدد انگوٹھیاں جب سونے وونے کی اتنی ساری آپ اپنے پاس چیزیں جمع کر سکتی ہیں تو عقیق فیروزہ اور ان کے اوپر یہ والے نقوش والی انگوٹھیاں متعدد موقعوں پر الگ الگ کیوں نہیں پہنی جا سکتی. تو یہ اور تو آیت اللہ بہجت کے متعلق یہ ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر جو مہر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے العبد لکھوایا ہوا تھا. العبد، اللہ کا بندہ. بس ان کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ مرجع ہونے کے بعد اور مرجعیت سے پہلے کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آیا تھا. وہی اپنے گھر کے اندر پہلے بھی درس دیتے تھے، بعد میں بھی درس دیتے تھے. رتی برابر بھی، سوئی کی نوک کے برابر بھی مرجع بننے کے بعد کوئی فرق ان کی زندگی میں نہیں آیا تھا. تو کہتے تھے کوئی لمبے چوڑے بڑی مشکل سے تو توضیح مسائل کے اوپر اپنا نام لکھنے کو تیار ہوئے تھے. تو چہ جائے گا کہ آیت اللہ العظمیٰ اور اس طرح کے القاب تو وہ اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے تھے بلکہ العبد. یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی قبر مبارک کے اوپر بھی ان کی یہ العبد لکھ کے لگایا گیا ہے کیونکہ یہ ان کی خصوصیت تھی. اور باقاعدہ لوگ ان کے آج بھی قبر میں پر جاتے ہیں تو ان کو یہ نظر آئے گا ان کی یہ مہر العبد. یہ اصل میں ان کی انگوٹھی کا نقش تھا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بھی ایک چیز ہے کہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ نقش اتنا ہی کارآمد ہے کہ مرنے کے بعد بھی منہ میں جو مردے کے رکھا جاتا ہے عقیق سادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کلمہ شہادتین، ائمہ معصومین کے اسماء گرامی اور ان کی امامت کا اقرار یہ انگوٹھی کے اوپر کندہ کروا کے اس کے منہ میں رکھا جائے، جس کے فوائد ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکے. تو یہ بھی تو دیکھا جائے یہ نقشی تو ہیں، یہ نقش اماموں کے نام اور خدا کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت کا اقرار. تو یہ خود مرنے کے بعد بھی یہ نقوش اس طرح سے کام آتی، تو ان کی بڑی اہمیت ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.